بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خود کو مسیحی کہتے ہیں مگر وہ مسیحی کا مطلب نہیں جانتے۔ چند سال گزرے میں ایک چرچ ممبر کے پاس گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کا خدا کے ساتھ شخصی تعلق ہے، اس لیے وہ روحانی چیزوں کے متعلق سوچتا ہے۔ تب میں نے اس سے سوال کیا، تو کیا آپ کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد آپ خدا کی حضوری میں جائیں گے تاکہ ابدی زندگی پائیں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ 2 سال گزرے، میں ایک جوڑے سے ملا جو ہمارے چرچ کی ممبرشپ لینا چاہتا تھا اور وہ خود کو مسیحی کہتے تھے۔ میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا، اگر آج میں آپ سے یہی سوال کروں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم فردوس میں ہوں گے اور دوسروں کو بھی لے جائیں گے؟ اس سوال کا اگر درست جواب جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو صلیب کے تلے آنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے سوال کا جواب یسوع جان کنی کی حالت میں اپنے دوسرے کلمے کے وسیلے سے دیتا ہے، جو کہ لوکا کی انجیل کے 23ویں باب کی 43ویں آیت میں درج ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جب یسوع صلیب پر مصلوب تھا تو اس نے صلیب پر زندگی کو تبدیل کرنے کے 7 سنہری اصول بیان کیے، اور یہ کلمہ دوسرا اصول ہے۔ پہلا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ دعا ان سب کے لیے تھی جنہوں نے یسوع کو مصلوب کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ کیے گئے سلوک کو رد کر کے ان کو معاف کر دے۔ تو سننے والوں نے اس کا رد عمل دیا۔ سرداروں نے کہا کہ تو نے اوروں کو بچایا، خود کو بھی بچا لے۔ سپاہیوں نے کہا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، خود کو بچا۔ ایک ڈاکو بھی یسوع کو تانا دیتا ہے جب کہ دوسرا اس کو ڈانٹتا ہے۔ آئیں غور کریں کہ صلیب پر ایک ڈاکو اپنی ابدی زندگی کی ضرورت کو کیسے محسوس کرتا ہے۔ یہ ڈاکو کون ہے؟ کئی ایک باتیں ہیں جو اس ڈاکو کے متعلق کہی جائیں گی یا کہی جا سکتی ہیں یا کہی گئیں۔ ان میں سے ایک کے مطابق اس کا نام دماسکس تھا اور ہم اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ پھر بھی صلیبی موت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ ایک ڈاکو تھا، جیسے کہ وہ خود اقرار کرتا ہے۔ اور جب وہ صلیب پر تھا اس کے دل میں یسوع کے بارے میں ایک ہلچل مچی۔ خدا کی روح نے اس کے دل کو کھولا اور اس نے پہلے ڈاکو کو ڈانٹا کہ تجھے خدا کا کوئی خوف نہیں، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ یسوع کی حمایت کرتا ہے۔ یہ تبدیلی چند لمحوں میں آئی۔ غور کریں، مرکز کی انجیل کے 15ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے کہ 2 ڈاکو بھی اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، مگر جیسے ہی اس نے خود کے گناہ کو قبول کیا، اپنی سزا کو واجبی قرار دیا اور یسوع کے بے گناہ ہونے کا اقرار کیا، تو یسوع سے درخواست کی کہ جب وہ اپنی بادشاہی میں جائے تو اسے یاد رکھے۔ وہ کیا وجہ تھی کہ ڈاکو توبہ کرتا ہے؟ کون سی بات نے اسے یسوع پر ایمان لانے کی طرف مائل کیا؟ پہلی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ جب ڈاکو نے یسوع کے چہرے پر نگاہ کی تو اسے محبت دکھائی دی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے محسوس کیا۔ کیا محسوس کیا؟ کہ اس کے کندھوں پر گناہ کا بھاری بوجھ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے رہائی پائے۔ تیسری وجہ اس نے سنا۔ کیا سنا؟ جب اس نے سنا کہ اے باپ ان کو معاف کر، تو اس نے سوچا ہوگا کہ کیسے اپنے مارنے والوں کو کوئی شخص جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ تب اس نے ایمان لاتے ہوئے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد رکھنا۔
یاد رکھیں، اگر ہم بھی ابدی زندگی چاہتے ہیں تو اس ڈاکو کی طرح اقرار کریں، اپنی ذات کا اقرار کریں کہ ہم گنہگار ہیں، ہماری سزا واجب ہے اور یسوع بے گناہ ہے اور وہی بچا سکتا ہے۔ صلیب پر یسوع ابدی زندگی مہیا کرتا ہے۔ کیسے؟ یسوع نے ڈاکو کی بات سن کر کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ کلمہ یسوع کے بارے میں 3 باتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ پہلی بات، اس سے یسوع کا اختیار ظاہر ہوتا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یسوع گنہگاروں کی منزل کو تبدیل کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس نے کوئی بپتسمہ نہیں لیا، وہ کسی چرچ کا ممبر نہیں بنا، مگر وہ بچایا گیا صرف یسوع کے اختیار کی وجہ سے۔ جب ڈاکو نے توبہ کی اور یسوع پر بھروسہ کیا تو وہ بچایا گیا۔ دوسری بات، یسوع اپنی منزل پر اختیار رکھتا ہے، یعنی نہ صرف وہ منزل کو تبدیل کرنے کا اختیار رکھتا ہے بلکہ اپنی خود کی منزل پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ غور کریں ان الفاظ پر کہ میرے ساتھ، یعنی یسوع جانتا ہے کہ وہ کہاں ہوگا، وہ جانتا ہے کہ وہ موت اور قبر پر فاتح ہے۔ غور کریں، پہلے ڈاکو نے کیا کہا؟ خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا، مگر اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا، جبکہ دوسرے ڈاکو نے بھی بچنا چاہا مگر اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ آج بھی لوگ بچنا چاہتے ہیں مگر اپنے گناہ سے نہیں۔ جب تک ہم اپنے گناہ سے رہائی نہیں پاتے تب تک بچ بھی نہیں سکتے۔ یسوع کے اختیار کو تسلیم کریں تو ابدی زندگی کو پائیں گے۔ میرے ساتھ کے بعد لفظ فردوس ہے، جس کا مفہوم خدا کی رفاقت ہے، اور یہ رفاقت اس وقت ٹوٹ گئی جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، اور یسوع کے وسیلے سے انسان کو پھر سے خدا کی رفاقت میں قبول کیا گیا۔ اور لفظ آج ہی کا مطلب ہے کہ باپ نے جو کام مجھے کرنے کو دیا تھا وہ میں نے مکمل کر دیا ہے۔ اب انسان پھر سے خدا کی رفاقت میں آ گیا ہے۔ یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کیا آج آپ کا ایمان ہے کہ یسوع آپ کو بھی خدا کی رفاقت میں لایا ہے؟ یسوع نے آپ کی بھی منزل کو تبدیل کر دیا ہے۔ آپ کو بھی وہ یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ فردوس میں ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔